برسالة من اختصه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیری رحمتوں سے بے خبر ہوں الہی، تیری قدرتوں سے بے خبر ہوں الہی، یہ میری ہی نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ وجہ ہے مالک دو جہاں کہ یہ میری ہی بندگی کا قصور ہے. یہ وجہ ہے مالک دو جہاں کہ یہ میری ہی بندگی کا قصور ہے، اور یہ خطا ہے میری ہی خطا، پر تیرا نام بھی تو غفور ہے. انتہائی معزز واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج حضرت قاری شفیق الرحمان صاحب
اور دیگر احباب کے حکم پر عظیم الشان اس مرکز کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت توحید و سنت کے اس مرکز کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور اتنے بڑے مرکز کو قائم کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا اچھا صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ مرکز چونکہ توحید و سنت کا ہے، اس لحاظ سے آج کا عنوان بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات، زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ ایک ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے علیحدہ مقصد بنایا، اور ایک ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ کائنات کی بعض چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا، بعض چیزوں کو اللہ نے بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا تاکہ میرا بندہ کائنات کی اس چیز میں غور و فکر کر کے میری معرفت حاصل کر لے۔ اور جس بندے کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھے ہماری دنیا کی اس زندگی میں، دنیاوی معاملات میں کوئی بندہ ہم سے محبت کر رہا ہے، ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، جب تک اس کی محبت کا ہمیں پتہ نہ چلے تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ہمیں کیا پتہ کہ وہ ہمارے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے، ہمارا کتنا محسن ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے کو میری معرفت مل جائے گی نا، پھر میرا شکریہ ادا کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ مجھے پیدا کس نے کیا، اسے پتہ ہوگا میری زندگی کا، میری موت کا حقیقی مالک کون ہے، اسے پتہ ہوگا کائنات میں حقیقی تصرف کرنے والی ذات کون سی ہے، اسے پتہ ہوگا۔ لیکن جب معرفت الہی اس کو حاصل نہیں ہوگی تو یہ اس ذات کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ اور جو بندہ جس کو معرفت الہی مل گئی اور پھر اس رب کا وہ شکریہ ادا کرنے میں بندہ لگ گیا، قرآن کہتا ہے یہی عقل مند بندہ ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یہی حقیقی معنوں میں عقل مند ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ایک عقل مند وہ ہے جسے میں اور آپ کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا مکان اچھا ہو، مال پیسہ جس کے پاس اچھا آ جائے، اچھی کمائی کر لے، دنیا کا اچھا ذخیرہ کر لے، ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑے فہم والا بندہ ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس بندے کا ہے جسے معرفت الہی مل گئی اور پھر وہ اس مالک حقیقی کا شکریہ ادا کرنے میں لگ گیا۔ قرآن کہتا ہے یہی عقل مند بندہ ہے، اور یہی بندہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا، یہی بندہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا۔ وگرنہ جسے معرفت الہی نہ ملی وہ تو غلط نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ مشرکین مکہ، سورہ یونس میں اللہ نے بیان کیا
सूरह मोमिनून में अल्लाह ने बयान किया। उन्होंने क्या किया, नतीजा गलत निकाला। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आप इनसे पूछिएगा आसमान से बारिश कौन उतारता है, ये कहेंगे अल्लाह करता है। इनसे पूछिएगा मौत व हयात कौन देता है, ये कहेंगे कि अल्लाह है। इनसे पूछिएगा रिज़्क़ कौन देता है, ये कहेंगे कि अल्लाह है। लेकिन उन्होंने मार्फत इलाही न मिली तो नतीजा गलत निकाला। उन्होंने क्या कहा, कायनात को बनाया अल्लाह ने, सारी मखलूक को अल्लाह ने बनाया, रिज़्क़ भी अल्लाह देता है, आसमानों से बारिश भी अल्लाह उतारता है, हाँ मौत व हयात का मालिक भी अल्लाह है। नतीजा गलत निकालने लगे। ज़रा तवज्जो करना, नतीजे पर पहुँचे, कहते हैं ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है, लेकिन तने तनहा कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह नहीं है। अल्लाह कभी वलियों से मदद लेता है, कभी नबियों से लेता है, कभी फरिश्तों से लेता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने फरमाया ना ना, इंसान अपना मकान बनाता है, जिसने अपना मकान बनाया वो दूसरे को उस मकान में तसर्रुफ़ नहीं करने देता। वो कहता है बनाया मैंने, इसका मालिक मैं हूँ, दूसरा कौन होता है मेरे मकान में तसर्रुफ़ करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं कायनात को बनाया मैंने, इस कायनात को सजाया मैंने, आसमान को सितारों से चमकाया मैंने, फिर इस कायनात का निज़ाम चलाने में मैं तने तनहा हूँ, मेरा कोई और शरीक नहीं है। अगर बंदे को मार्फत इलाही सही मानों में मिल गई, वो इस नतीजे पर पहुँचेगा कि कायनात बनाई भी अल्लाह ने और कायनात को सजाया भी अल्लाह ने, कायनात का निज़ाम चलाने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है, अल्लाह का कोई और शरीक नहीं है। ये बंदा सही नतीजे पर पहुँचा और इसी बंदे को कुरान ने कहा बड़ा अक्लमंद है। कुरान ने क्या कहा, ये बंदा बड़ा अक्लमंद है। ज़रा कुरान की आयत आप सुनेंगे, आप फिर तवज्जो करना, फिर उसमें गौर करना कुरान किन लोगों को अक्लमंद कहता है। इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने तो अपने हाथों की उंगलियों के पौरों पर गौर किया, फ़िक्र किया, मुझे मार्फत इलाही मिल गई। कैसी ज़ात है, कैसी ज़ात है जिसने लाखों करोड़ों इंसान पैदा किए, इस कायनात में भेजे, किसी एक का भी पोरे के निशान दूसरे के पोरों के निशानात के साथ नहीं मिलते। कहते इंसान दीगर मखलूक पर तो गौर छोड़े कि उसे मार्फत नहीं मिलेगी, चाहे जाए कि इंसान आसमान पर गौर करे, चाहे जाए कि इंसान ज़मीन पर गौर करे, उसे मार्फत इलाही न मिल सके, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह ने फरमाया बेशक आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, रात और दिन के निज़ाम को रखा, कभी रात आ रही है, कभी दिन का उजाला आ रहा है। अल्लाह फरमाते हैं लआयातिन, इन सारी चीज़ों के अंदर निशानियाँ हैं, निशानियाँ। या अल्लाह किस चीज़ की निशानियाँ हैं? अल्लाह फरमाते लआयातिल लिउलिल अलबाब, इन चीज़ों के अंदर निशानियाँ हैं अक़ल वाले लोगों के लिए, जिनमें अक़ल है, शऊर है, वो ज़मीन में भी गौर करते हैं, आसमान में भी गौर करते हैं, और गौर करने के बाद वो क्या करते हैं, गौर कैसे करते हैं, अल्लाह ने गौर का तरीक़ा भी बता दिया, फ़िक्र का तरीक़ा भी बता दिया। वाह मेरे रब्बा, तेरा तरीक़ा समझाने पे कुर्बान जाऊँ ना। तवज्जो करना मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा,
فرمایا وہ لوگ کبھی تو قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجود میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلا نتیجہ نکالنے لگا یہ عقل مند بندہ، غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بندہ آسمانوں میں بھی غور کرتا ہے، زمین میں بھی غور کرتا ہے نا، پھر نتیجہ نکالے گا یہ عقل مند بندہ۔ اسے کیوں معرفت الہی مل گئی، اسے اللہ کی توحید سمجھ آ گئی نا، پھر یہ پہلا نتیجہ نکالے گا نا، کہے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اپنی کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا۔ پھر یہ دوسرا نتیجہ نکالے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جسے معرفت الہی مل گئی، اب یہ دوسرا نتیجہ نکالنے لگے، دوسرا نتیجہ نکالے گا۔ یہ بندہ کیا کہے گا؟ عقل مند بندہ کہے گا سبحانک، اللہ تو نے بیکار اور بے فائدہ بھی نہیں پیدا کیا، اسی لیے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ کیا کہے گا؟ تو پاک ہے۔ کس چیز سے پاک؟ ہاں کس چیز؟ ہر چیز کی پاکی الگ ہے۔ ایک ہے میرے کپڑے کی پاکی، ایک ہے میرے کپڑے کی پاکی، ایک ہے اس لکڑ کی پاکی، ایک ہے زمین کی پاکی، اور ایک ہے رب کی پاکی۔ رب کی پاکی کیا ہے؟ جو رب کی اختیارات ہیں، جو رب کے اختیارات ہیں، جو رب کے کام ہیں، ان کاموں کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، وہ تنہا ہے۔ تو قرآن نے کہا سبحانک، یہ بندہ پہلا نتیجہ نکال رہا ہے۔ اور پہلے کیا کہا قرآن نے؟ یہ غور کرے گا، فکر کرے گا۔ کبھی قیام میں، تو ہم جب نماز میں قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلا جملہ کیا ہماری زبان پر آتا ہے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ پھر یہی عقل مند بندہ جسے معرفت الہی مل گئی، اب یہ رکوع میں گیا تو کیا کہتا ہے مسلمانوں؟ یہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا پاک ہے اور بڑا بلند ہے۔ پھر یہی بندہ اپنی پیشانی کو سجدے پہ رکھتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیکتے ہوئے پھر بھی کہتا ہے سبحان اللہ، تو پاک ہے۔ کیوں؟ یہ عقل مند ہے نا، اسے معرفت الہی مل گئی، اسے معرفت الہی مل گئی۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تیسرا نتیجہ نکالے گا۔ عقل مند بندہ تیسرا نتیجہ نکالنے لگا ہے۔ فرمایا سبحانک، دوسرا نتیجہ نکالا، اس نے اپنی زبان حال سے اعلان کیا ربا تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ ہی تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ہی تیری صفات میں کوئی شریک ہے۔ اب یہ بندہ تیسرا نتیجہ نکالنے لگا ہے، اللہ جب تیرا کوئی شریک نہیں ہے پھر میں تجھ ہی سے مانگوں گا نا، فقنا عذاب النار، اللہ پھر تو مجھے آگ سے بچا لے۔ تو لوگوں نے کیا نظریہ بنایا ہے؟ قیامت کے دن پیغمبر جسے چاہے گا جہنم سے نکالے گا، جنت میں بھیج دے گا۔ نا، پیغمبر بھی اس دن جب ساری کائنات پریشان ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت پیغمبر خدا محمد الرسول اللہ جسے اللہ کیا کریں گے؟ شفاعت کبریٰ کا شرف عطا فرمائیں گے، ساری کائنات کی شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب اللہ کا آرڈر اور حکم آئے گا۔ اللہ کے آرڈر اور حکم کے بغیر محمد الرسول اللہ امام الانبیاء بھی اس سے پہلے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے رب سے اجازت مانگ رہے ہوں گے۔
یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بھی آرڈر چلے گا تو کس کا؟ اللہ کا۔ اور اس کائنات میں، اس دنیا میں بھی آرڈر چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کی چلے گی، آمریت بھی اللہ کی چلے گی، حکم بھی رب کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چل سکتا۔ یہ نتیجہ کون نکالے گا؟ یہ نتیجہ عقل مند بندہ نکالے گا، لیکن پہلے غور و فکر کرے گا۔ اس کائنات میں کتنا بڑا آسمان بنایا؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے ایک آسمان نہیں بنایا، فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے تیبتے 7 آسمان بنا دیے۔ اے انسان ذرا غور کرنا آسمان میں، اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر، او انسان غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، ذرا دیکھنا اتنی بڑی آسمان کی چھت کی طرف دیکھ، اس کے اندر کوئی نقص تو نکالنا، اس کے اندر کوئی قصور تو نکالنا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو آسمان کی طرف دیکھے گا، اس کے اندر کوئی قصور نکالوں، اس کے اندر کوئی نقص نکالوں، اللہ فرماتے ہیں تیری نظر واپس لوٹ آئے گی، میرے آسمان کے بنانے کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ انسان ذرا غور تو کرنا، اتنی بڑی زمین کس ذات نے بنائی؟ اس زمین سے دانہ کس نے نکالا؟ جو ایک دانہ تو نے زمین کے اندر ڈالا، پھر اللہ نے ایک دانے کے بدلے میں تجھے ایک دانہ نہیں دیا، تجھے سینکڑوں دانے دے دیے اس رب نے۔ فرمایا ذرا غور تو کرنا، فکر تو کرنا۔ اللہ کیسے سمجھاتے ہیں اپنے بندے کو؟ اللہ کبھی تو افہام کی صورت میں سمجھاتے ہیں، فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ اوے میرے بندے ذرا غور تو کرنا، کیا میں نے زمین کو تیرے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ ذرا غور تو کرنا، میں نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر اس زمین کے اوپر گاڑ نہیں دیا۔ اے انسان ذرا غور تو کرنا، میں نے مذکر و مؤنث بھی انسان بنا دیے، جوڑا جوڑا پیدا کر دیے۔ اے انسان غور تو کرنا، میں نے آسمان کو چھت کی صورت میں بنا دیا۔ اے انسان غور تو کرنا، اس آسمان کو میں نے ستاروں سے سجا دیا، چمکا دیا، سورج اور چاند کا نظام اس کے اندر رکھ دیا۔ اللہ یہ بات سمجھانے کے بعد فرماتے ہیں میرے بندے غور کرنا، غور کرنا، صحیح نتیجے پر پہنچ۔ اللہ کیا فرماتے؟ صحیح نتیجے پر پہنچ۔ اور صحیح نتیجہ کیا ہے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، یہ صحیح نتیجہ ہے۔ اور غلط نتیجہ کیا ہے؟ کہ کائنات بنائی اللہ نے، رزق اللہ دے رہا ہے، بارش اللہ نازل کر رہا ہے، دانے اللہ اگا رہا ہے، فصلیں اللہ اگا رہا ہے، یہ سبزے اللہ اگا رہا ہے، لیکن نظام چلانے میں تنہا نہیں ہے۔ یہ غلط نتیجہ ہے۔ صحیح نتیجہ یہ ہے بندہ زبان حال سے کہتا ہے سبحان اللہ تو پاک ہے۔ اور فرمایا یہ بندہ عاجزی کرتا ہے نا، سب سے پہلے اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا، بلند کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہوا تو قرآن کہتا قیاما وقعودا، کبھی قیام میں کھڑا ہو کے غور کرتا ہے، اور کبھی رکوع میں، اور کبھی سجدے میں۔ اور یہ سجدے میں جانا انتہائی عاجزی ہے، انتہائی عاجزی ہے۔ بندہ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے رکھ دیتا ہے زمین پہ۔ یہ پیشانی کتنی عظیم ہے، انسان کی پیشانی۔ اللہ نے انسان کی پیشانی اتنی عظیم بنائی ہے دوستو، اللہ نے اس پیشانی کو اپنے محبوب کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیا، وگرنہ صحابہ کے دل میں تو جذبہ پیدا ہوا تھا کہ نہیں؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ، وہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کے سامنے جھکے۔ تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ اگر یہ پیشانی اللہ
کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانا جائز ہوتی، اللہ حکم دیتے بیوی کو اپنے خاوند کے سامنے جھکا۔ لیکن یہ بڑی عظیم ہے۔ لیکن انسان جو غلط نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس پیشانی کو کبھی ایک در پہ جھکاتا ہے، کبھی دوسرے در پہ جھکاتا ہے۔ اللہ فرماتے ناؤ میرے بندے، میرے ایک در پہ جھکا، میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا، پھر تیری کون سی حاجت ہے جسے میں پورا نہیں کرتا؟ کون سی ایسی حاجت ہے کہ جسے میں خدا پورا نہیں کرتا کہ تو در در کے دھکے کھا رہا ہے، کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ؟ نہ، اللہ فرماتے ایک در کا ہو جا، در در کا۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے اور پھر عاجزی کی انتہا کرتا ہے۔ شاہ صاحب حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ بیان کر رہے تھے، فرمایا عاجزی کی انتہا ہو گئی، یہ بندہ جھکتا ہے، پہلے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بندہ کسی کو اپنا بڑا تصور کرتا ہے تو اس کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ پھر عاجزی کرتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا عاجزی کی انتہا ہو گئی، یہ بندہ اپنی پیشانی کو سجدے میں اور زمین پہ ٹیک کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ، شاہ صاحب نے فرمایا انتہا ہو گئی عاجزی کی۔ ایک بچہ مجمع میں بیٹھا ہوا کہنے لگا واہ شاہ جی، واقعی حد ہوگی عاجزی کی۔ بچے نے کیا کہا؟ واقعی حد ہو گئی عاجزی کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا یہ بچہ مجمع سے اٹھے اور میرے ممبر پہ آئے، یہ جملہ بار بار دہرائے، مجھے یہ جملہ بڑا اچھا لگا ہے کہ عاجزی کی انتہا ہو گئی، بندہ سجدے میں سر رکھے ہوئے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اور جو بندہ غلط نتیجے پر پہنچتا ہے وہ زبان سے یہ الفاظ بھی دہراتا رہتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے سبحانک اللہم کہتا ہے، مسجد میں آتا ہے نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسجد میں آتا ہے سجدے میں سر رکھے ہوئے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، لیکن غلط نتیجے پر پہنچا ہوا ہے بندہ، اس نے حقیقی معنوں میں معرفت الہی حاصل نہیں کی، اس لیے تو جب مسجد سے باہر نکلتا ہے پھر اسی پیشانی کو کبھی ایک در پہ جھکاتا ہے کبھی دوسرے در پہ جھکاتا ہے۔ اللہ فرماتے نا نا میرے بندے صحیح نتیجے پر پہنچ، اور ایک در پہ جب جھکایا ہے اس پیشانی کو، اسی پیشانی کو اسی در پہ رکھ، غیر کے در پہ نہ رکھ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شکوہ میرے رب نے کیا قرآن میں، فرمایا جب اللہ نے یہ ساری چیزیں سمجھا دی نا پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بندے کہاں دوڑے جا رہے؟ کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا پھر مناسب صورت بھی عطا کی، اور فرمایا کیسی صورت تجھے عطا کی ہے نا؟ تیری صورت بنانے کے بعد اللہ نے اس صورت کی قسمیں اپنے قرآن میں اٹھائی ہیں نا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کی صورت بڑی حسین پیدا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب صورت میں نے اتنی حسین پیدا کی ہے پھر صحیح نتیجے پر پہنچ کر صحیح نتیجہ نکال، یہ کہے اپنی زبان سے سبحانک۔ اور جس بندے نے یہ اعلان کیا نا، قرآن کہتا ہے یہ بڑا دانا ہے، اور وہ دانا کون تھا؟ لقمان حکیم۔ لقمان حکیم حکمت والا تھا نا، بڑی حکمت دانائی اللہ نے عطا کی، تو قرآن نے اس کی حکمت اور دانائی کی تعریف کی۔ کیا کہا قرآن نے؟
फरमाया वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हमने लुक़मान को बड़ी हिकमत और दानाई अता की थी। क्यों? फरमाया अनिश्कुर लिल्लाह, इसलिए कि वो मेरा ही शुक्रिया अदा करता था, इसलिए वो मेरा ही शुक्रिया अदा करता था। इसीलिए तो बेटे को कहा या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। बेटे शिरक न करना, पहली नसीहत है, पहली नसीहत इस दाना बंदे ने अपने। क्यों? दाना बंदा सही नतीजे पर पहुँचाए। मैंने गुफ्तगू कहाँ से शुरू की थी? जब बंदा गौर व फिक्र करके मार्फत इलाही जिसको सही मिल जाती है ना, वो फिर सही नतीजे पर पहुंचता है। और सही नतीजा यह है कि रब को शरीकों से पाक माने और इसी अक़ीदे पर पक्का रहे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अक़ीदा तौहीद पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और हम सब का ख़ात्मा अल्लाह अक़ीदा तौहीद पर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।